نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی عطاء الرحمن ثاقب صاحب کا حمزہ اکبر صاحب کا احباب جماعت کا منتظمین پروگرام کا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی احسان الحق شہباز صاحب سے ان کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ میری جماعت کے علماء، خطباء، فضلاء، شرفاء، امراء اور زعماء آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کی اس سیرت امام اعظم کانفرنس میں حصہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ بڑے اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک دو ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں
کہ ہر سال اسی طرح یہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ بڑے ذوق اور شوق سے تشریف لاتے ہیں، میں دعا گو ہوں احباب جماعت کے لیے اور آپ کے لیے، اپنے علماء کے لیے جو تشریف لا کر آپ کو کتاب و سنت کے موتیوں کو آپ کی جھولیوں کی زینت کرتے ہیں، انتظامیہ کے لیے جو یہ اہتمام کرتے ہیں، آپ کے لیے جو آپ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کسی انسان سے یہ بات چھپی اور ڈھکی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے۔ اگرچہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے، اسی لیے رب کائنات اپنے بندوں کو اس کے بارے میں آگاہ و آشنا کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبین۔ ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا۔ او لوگو، کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ آنکھیں کھولو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تیسرے مقام پہ کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ او لوگو، کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی جانو۔ اس دشمن کی خواہش کیا ہے، اس کی تمنا اور آرزو کیا ہے، یہ دشمن چاہتا کیا ہے؟ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا، یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہیں ضلالت و گمراہی کے ان عمیق گڑھوں میں پھینکے
سے تمہارا نکلنا ناممکن ہو، اور وہ پوری کوشش، محنت، تگودو، جد و جہد میں مصروف ہے، اس انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے خوشیاں منانے والوں، کبھی سوچا ہے کہ دشمن اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہو چکا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی تدبر سے کام لیا ہے کہ آج دشمن کتنا کامیاب ہو چکا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک سروے رپورٹ کے ذریعے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو آج سے 10-12 سال پہلے اردو ڈائجسٹ میں چھپی تھی، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ سروے کرنے والوں نے لکھا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں 6 ارب انسان بستے تھے۔ کتنے؟ سارے بولو، کتنے؟ 6 ارب۔ انہوں نے سروے رپورٹ میں لکھا کہ 6 ارب انسانوں میں سے اس نے 3 ارب انسانوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ دنیا میں 3 ارب انسان ایسے ہیں جو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ لگن، یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ 6 ارب میں سے 3 ارب انسانوں کو شیطان نے اس طرح گمراہ کیا کہ انہوں نے ہمارے خالق و مالک کے وجود کا ہی انکار کر دیا کہ رب نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ بولو، 3 ارب۔ اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا 2 ارب انسان دنیا میں ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ذات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ ان ادیان پر کاربند ہیں جو دین اسلام کے آنے کی وجہ سے منسوخ ہو چکے ہیں۔ ان میں یہودی، عیسائی بھی ہیں۔ 2 ارب انسان دین اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے شیطان کے اٹرے چڑھے اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ اب 6 ارب میں سے کتنے انسان رہ گئے باقی؟ 1 ارب۔ اور یہ سروے رپورٹ والے کوئی عام نہیں، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے لکھا 1 ارب انسانوں میں 50 کروڑ انسان ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت، وحدانیت، یکتائی کا انکار کرتے ہیں، توحید
توحید کا تمسخر اڑاتے ہیں، توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، توحید کو پسے پشت ڈالتے ہیں۔ باقی کتنے رہ گئے ہیں؟ 50 کروڑ 50 کروڑ باقی بچے۔ اب ان 50 کروڑ لوگوں میں یہ 50 کروڑ لوگ جو ہے نا، یہ اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں اخلاقی خرابیاں اتنی ہیں، باوجود اس کے اللہ کی توحید کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی یکتائی کو ماننے کے باوجود امام کائنات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے کے باوجود اخلاقی خرابیاں اتنی ہیں کہ جھوٹ یہ بولتے ہیں، فراڈ یہ کرتے ہیں، کم یہ تولتے ہیں، کم یہ ماپتے ہیں، غیبتیں یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں توجہ کرو، 6 ارب انسانوں میں 6 کروڑ بھی انسان ایسے نہیں ہیں جو اس طرح زندگی بسر کر رہے ہو جس طرح زندگی بسر کرنے کو عرش والے خدا نے حکم دیا ہو، مدینے والے مصطفیٰ نے اس کو کر کے دکھایا ہو۔ 6 کروڑ بھی انسان ایسے، ہم سمجھتے ہیں بڑے کامیاب ہیں، سیرت النبی کے نام پہ ہم جلسے کروا لیتے ہیں، نعرے لگا لیتے ہیں، جشن منا لیتے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر، رات کے سناٹے میں الگ ہو کر، کبھی گریبان میں منہ جہاں ڈال کے سوچنا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج مسلمان کیوں لٹ رہا ہے، کیوں پٹ رہا ہے، کیوں مٹ رہا ہے؟ کہیں ہمارا دشمن کامیاب تو نہیں ہو گیا، اور کہیں کامیاب کرنے والوں میں ہمارا بھی نام تو درج نہیں ہے، اس کی معاونت میں ہم بھی شامل تو نہیں ہیں؟ یارو ان جلسوں کا کوئی مقصد ہے؟ ہم نے سمجھا ان کا مقصد یہ ہے ہم آئیں، نعرے لگائیں، شعر و اشعار سنیں، واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگا کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تمہیں یہاں بلایا جاتا ہے کہ ذرا غور و فکر تو کرو، جس نبی کی سیرت کا پیغام سننے آئے ہو، کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈالا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس نبی کی سیرت کے مطابق بنایا ہے؟ اور اگر ہم نے غور و فکر کر لیا، ہم کامیاب ہیں۔ شیطان نے چال چلی، اس نے محنت کی، رزلٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے بارے میں تو خیال کر لے۔ وہ دشمن یہ خواہش لیے ہوئے آیا ہے، اور اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ آج وہ ہمیں روکتا ہے نماز سے، روزے سے، صدقات و خیرات سے، ہمیں روکتا ہے نیکی سے، اچھائی سے، بھلائی سے،
ہے حج و عمرے سے، ہمیں روکتا ہے عبادت و ریاضت سے، ہمیں روکتا ہے خشیت و شریعت سے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، آج مسلمان کو نماز کا فکر نہیں، روزے کا فکر نہیں، صدقات و خیرات کا فکر نہیں، سچ اور جھوٹ کا فکر نہیں، عبادت اور ریاضت کا فکر نہیں، تقوی اور طہارت کا فکر نہیں۔ مسلمان کو فکر ہے تو 12 ربیع الاول کے جشن کا فکر ہے، مسلمان کو فکر ہے تو جھنڈیوں کا فکر ہے، مسلمان کو فکر ہے تو لڈیوں کا فکر ہے، بھنگڑے ڈالنے کا فکر ہے، مسلمان کو فکر ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے آرائشی دروازے بنانے کا فکر ہے، کھیرے فرنیے زردے کی دیگیں تقسیم کرنے کا فکر ہے۔ کوئی فکر نہیں، نماز ضائع ہو گئی، کوئی فکر نہیں، عبادت سے محروم ہو گیا، کوئی فکر نہیں، تقویٰ ہاتھ سے جاتا رہا، کوئی فکر نہیں، فکر ایک ہی کھائے جا رہی ہے۔ جی جشن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ کیسی مت ماری ہے شیطان نے ہماری، کس راستے پہ چلایا ہے اس نے ان کو، کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور میں برملا کہتا ہوں، اور دنیا والوں سن لو، مسلک اہل حدیث سن لو، پیغام اہل حدیث سن لو، دعوت اہل حدیث سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں، اونچی کہو لوگوں کو بھی پتا چلے، ہم 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں، مناتے نہیں ہیں، مناتے نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں کی بات نہیں کر رہا، ہم نے آپ کے بڑوں سے سنا ہے۔ اگر کوئی آیا ہے تو تعصب کی اینک کو اتار کر میرے مسلک کی یلغار سنے، للکار سنے، پکار سنے، صدا سنے، آوازہ سنے، نکارہ سنے۔ ہم مناتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تمہارے بڑوں نے بتایا ہے کہ یہ پیدائش کا دن نہیں، محمد کی وفات کا دن ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدیم و جدید علماء نے کثرت کے ساتھ اور جمہور علماء نے کثرت کے ساتھ یہ لکھا ہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات کا دن ہے، رسول اللہ کی تسی ڈر گئے ہو پہلے ہی، رسول اللہ کی وفات کا دن ہے۔ اونچی کہو گجرانوالا میں پتا چلے، گجرانوالیوں 12 ربیع الاول جناب محمد کی وفات کا دن۔ یقین نہ آئے، ہم دلائل و براہین سے، شواہد سے بات کہنے کے عادی، یقین نہ آئے تو امام محمد بن اسحاق واقدی کی کتاب الفدایا اٹھاؤ، یقین نہ آئے محمد بن سعد کی کتاب طبقات ابن سعد کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے خلیفہ بن خیاط کی کتاب تاریخ خلفاء کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے امام القضائی کی کتاب تاریخ القضائی کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے امام ابن اعظم کی کتاب
مقام السیرہ کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے تو المسعودی کی کتاب مروج الذہب کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے ابن جوزی کی کتاب الوفا کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے جمال الدین کی کتاب تہذیب الکمال کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے ابن العثیر کی کتاب الکامل کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے ابن حبان کی کتاب السیرۃ النبویہ کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے امام نووی کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے امام ذہبی کی العبر کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب تاریخ اسلام کو اٹھاؤ، مولانا معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام اٹھاؤ، قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین اٹھاؤ، حسن بن الادیب کی کتاب المقتضی فی سیرت مصطفیٰ کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب مختصر سیرت رسول کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے علامہ محمد ہاشمی سندھی کی کتاب عہد نبوت کے ماہ و سال کو اٹھاؤ، یقین نہ آئے صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم کو اٹھاؤ، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے الفضل ما شاہدت بہ الاداء، آؤ مسلک اہل حدیث یہ ہے، دعوت اہل حدیث یہ ہے، ان سب کو چھوڑو، مجدد دین و ملت اعلی حضرت احمد رضا کی کتاب ملفوظات کو اٹھاؤ، ان 22 کتابوں میں لکھا ہوا ہے آمنہ کا لال 12 کو فوت ہوا ہے، آمنہ کا لال 12 کو وفات پائی ہے، اونچی کہو 12 کو وفات پائی ہے۔ وفات پائی ہے۔ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا ہے؟ آ گئے آنے والا ہے 12 ربیع الاول، آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کون آیا ہے؟ ہمیں تانے دیتے ہو، ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہم پہ تبرہ کرتے ہو، میرے مسلک کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ان کو کیا پتا ہے؟ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم گلی گلی بتاتے ہیں، کوچے کوچے بتاتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے شیخ محمد امین محمدی کی قیادت میں گوجرانوالہ کے چوک و چوراہوں میں، چرستوں میں، گلیوں میں، محلوں میں محمد کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ بجاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، بچاؤ گے؟ دنیا کو بتاؤ گے کون آیا ہے؟ بتاؤں کون آیا ہے؟ آمنہ کی آنکھوں کا تارا آیا ہے، سبحان اللہ۔ مائی حلیمہ کا راج دلارا آیا ہے، عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اے غلاموں کا آقا آیا ہے، سبحان اللہ۔ اے یتیموں کا والی آیا ہے، کائنات کا بسانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ صداقت کا پرچار کرنے والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ ذرا قریب تو آ، تمہیں بتاؤں، اللہ کی قسم، اے کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا آیا ہے۔ ہائے کون آیا ہے؟ زمزم پینے اور پلانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اور لوگوں حجر اسود کو بوسے دینے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ مکہ کو مکرمہ بنانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟
مدینہ کو منورہ بنانے والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ نبوت کے باب کو تالا لگانے والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ دنیا کو جہنم سے بچانے والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ ان دیوانوں کو جنت پہنچانے والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس آؤ تمہیں بتائیں کون آیا ہے اور ہم بتائیں گے. انشاءاللہ ناک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے. انشاءاللہ کدو بلا 12 کدو 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو کہاں بتائیں گے؟ قطرے والی سارے آؤ گے؟ انشاءاللہ سارے نہیں ہن بولے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آؤ گے؟ انشاءاللہ. شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور آج ایک نیا انداز شیطان اختیار کر کے آیا. شیطان آج ایک نیا انداز اختیار کر کے آیا. وہ کون سا راستہ اس نے اختیار کیا ہے؟ ابھی میرے بھائی بھی تذکرہ کر رہے تھے. ٹرانسجینڈر بل ایک نئے انداز سے آیا ہے شیطان. قرآن وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ایک نیا انداز لے کے آیا ہے شیطان. پہلے نمازوں سے روزوں سے عبادات سے صوم و صلات سے وہ روکتا رہا. اس نے دیکھا میری ان باتوں پر بڑا عمل ہوا ہے. اب اس نے کیا راستہ اختیار کیا؟ اس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک ایسا بل پیش کروایا, ایک ایسا ٹرانسجینڈر بل پیش کروایا اور اس جرم میں, اس حمام میں جس طرح نون لیگ ننگی ہے, جس طرح پیپلز پارٹی ننگی ہے, اسی طرح پی ٹی آئی بھی ننگی ہے. اس میں برابر کی شریک ہے. ہمارے پاس کسی کے لیے معافی نہیں ہے. اور اونچی کہو کسی کے لیے معافی. جو رب کے اسلام سے کھیلے گا, جو رب کے اسلام کا مذاق اڑائے گا. ہم نے تو قرآن میں ہی پڑھا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. چھوڑ دو ان کو. کیا کرو؟ چھوڑ دو. اونچی کہو کیا کرو؟ چھوڑ دو. اور جو کیا کہوں اللہ کی قسم, جو اس بل کے بعد بھی ان کے نعرے لگاتا ہے. ہمارا الحاق و اتحاد ضرور ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن اسلام کے خلاف کسی کو ایک لفظ کی بھی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہمیں اسلام کے مقابلے میں نہ نون لیگ پیاری ہے, نہ پیپلز پارٹی پیاری ہے, نہ پی ٹی آئی پیاری ہے. اہل حدیث کو پیاری ہے تو محمد کی شریعت پیاری ہے. پیاری ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آنے دو گے ٹرانسجینڈر بل کو؟ نہیں. کیا ہے ٹرانسجینڈر پتہ ہے آپ کو؟ ٹرانس انگلش کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے چینج کرنا, تبدیل کرنا. کیا معنی ہے؟ تبدیل کرنا. چینج کرنا, تبدیل کرنا. کئی الفاظ انگریزی میں استعمال ہوئے, ٹرانسپورٹ, ٹرانسلیٹ, ٹرانسفارم, ٹرانزیشن. کتنے الفاظ ہیں؟ ان سب کا یہی مطلب ہے, تبدیل کرنا. ٹرانسپورٹ کو ٹرانسپورٹ کیوں کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے بندے کو دوسری جگہ منتقل کرتی ہے, اس لیے اس کو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. ٹرانس کا معنی ہے چینج کرنا, تبدیل کرنا. اور جنس
جینٹ کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جنس تبدیل کرنا. جنس تبدیل کرنا. مجھے بتاؤ یہ کس کا حکم ہے جنس تبدیل کرنے کا؟ آسمان والے نے تو کہا تھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کے کہا میں نے انسان کو جیسا بنایا ہے سب سے اعلیٰ و بلند و بالا بنایا. مرد بنایا یا عورت بنائی؟ میں نے سب سے اعلیٰ. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، جسے چاہوں مرد بنا دوں، جسے چاہوں عورت بنا دوں. کائنات کا کوئی شخص میرے حکم کو ٹال سکتا. رب نے کہا میں نے بنایا. اور کیسا بنایا؟ کیسا بنایا؟ آسمان بنایا تو کن کہہ کے، زمین بنائی تو کن کہہ کے، سورج بنایا تو کن کہہ کے، ستارے بنائے تو کن کہہ کے. اور لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم پہاڑ بنائے تو کن کہہ کے، ندی نالے معجزن کیے تو کن کہہ کے، نوری بنائے تو کن کہہ کے، ناری بنائے تو کن کہہ کے. لیکن تیری باری آئی تو رب نے کہا خلقتہ بیدی. اس کو بدلنا چاہتا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس میں تبدیلی چاہتا ہے. سن لے، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتا ہے. شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتا ہے. اللہ نے مرد بنایا ہے، شیطان اس کو عورت بنانا چاہتا ہے. اور مجھے کہاں صحیح مسلم کی روایت یاد آ گئی. صحیح مسلم میں اللہ کے پیغمبر کا ارشاد گرامی، کائنات کے امام نے کہا تھا سَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيْطَانِ فِي جُسْمَانِ إِنسٍ. کائنات کے امام نے کہا تھا، رسول ہاشمی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا لوگوں کا ظاہری جسم انسانوں کا ہوگا لیکن دل ان کے شیطانی ہوں گے. دل ان کے شیطانی ہوں گے. اور اونچی کہو، دل ان کے شیطانی ہوں گے. میں کیا کہوں قومی اسمبلی کے ممبروں کو، میں کیا کہوں سینٹ کے ممبروں کو. کائنات کے امام کا فرمان ہے، وہ ایسے بل لانے والوں، وہ ایسے بل پیش کرنے والوں، کیا تم بھول گئے ہو ابھی اس ملک میں محمد کے دیوانے زندہ ہیں. ابھی اس ملک میں احمد ابن حنبل سے پیار کرنے والے زندہ ہیں. ابھی اس ملک میں ابن تیمیہ کے چاہنے والے زندہ ہیں. ابھی اس ملک میں اسماعیل شہید سے پیار کرنے والے زندہ ہیں. کیا تم بھول گئے ہو ابھی اس ملک میں حبیب الرحمان کے نعرے لگانے والے زندہ ہیں. احسان الہی شہید سے عقیدت و ارادت رکھنے والے زندہ ہیں. یاد رکھو، ہمارا اعلان سن لو، ہمارا پیغام سن لو، ہماری آواز سن لو، ہماری صدا سن لو. رب محمد کی قسم ہے، ہم ان ملحدوں کو، ہم ان دین بیزار لوگوں کو، ہم ان ملعونوں کو، ہم ان شیطان کے جیلوں کو، ہم ان قذابوں کو، ان دجالوں کو اس ملک سے بھگا کے رہیں گے. قرآن و سنت کا نظام لا کے رہیں گے. اور لاؤ گے انشاءاللہ. بول دے کیوں نہیں لاؤ گے انشاءاللہ. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے.
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے۔ انشاءاللہ ہم قلب گرما کے رہیں گے، روحوں کو تڑپا کے رہیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے یہ عمل؟ انشاءاللہ اور اس کی مخالفت گلی گلی کرو گے؟ انشاءاللہ اسلام کی حمایت میں آواز اٹھاؤ گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ آخر دعوانا